کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف پاکستان۔ آج ہم تاریخ پاکستان کے 1947 پاکستان بننے سے لے کر 2021 تک جو امپورٹنٹ ایونٹس گزرے ہیں ان کے کوسچنز ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 کوسچن ہے، پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد غلام محمد اور اسکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل تھے۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کب ہوا؟ 10 اگست 1947۔ 10 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا صدر کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ کیا تھا؟ مہاجرین کی آبادکاری۔ مہاجرین کی آبادکاری کے لیے قائد اعظم نے کون سا فنڈ قائم کیا؟ ریلیف فنڈ۔ پاکستان کا قومی پرچم کس نے تیار کیا؟ امیر الدین قدوائی۔ امیر الدین قدوائی نے پاکستان کا قومی پرچم تیار کیا۔ قومی پرچم کو کب منظور کیا گیا؟ 11 اگست 1947 کو قومی پرچم کو منظور کیا گیا۔ پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری کیا گیا؟ 3 جنوری 1948 کو پاکستان کا پہلا سکہ جاری کیا گیا۔ پاکستان کا پہلا سکہ نکل کا بنا ہوا تھا اور یہ برینڈلے نے ڈیزائن کیا تھا۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب کیا؟ 1 جولائی 1948۔ قومی ترانہ کی دھن کس نے کمپوز کی؟ احمد جی چھاگلا۔ احمد جی چھاگلا نے 21 اگست 1949 کو قومی ترانہ کی دھن کمپوز کی۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے تحریر کیا؟ حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری نے 1952 میں پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ پاکستان کا قومی ترانہ اگست 1954 کو منظور کیا گیا اور اس کی ٹیون 80 سیکنڈ پر محیط ہے، 39 ورڈز ہیں، اس کی لینگویج پرشین ہے اور اس میں ایک اردو کا ورڈ ہے، وہ ہے کا۔ پاکستان کا معیاری وقت کس نے تجویز کیا؟ پروفیسر محمد انور۔ پروفیسر محمد انور نے 1951 میں پاکستان کا معیاری وقت تجویز کیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر کب بنا؟ متحدہ کا ممبر۔ پاکستان میں 1947 سے لے کر 2021 تک 6 سینسس ہو چکی ہیں۔ پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی تھی اور آخری 2017 میں ہوئی تھی۔ قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ 12 مارچ 1949 کو۔ قرارداد مقاصد میں کس کو آئین کی نظریاتی اساس قرار دیا گیا؟ اسلام کو۔ قرارداد مقاصد میں اسلام کو آئین کی نظریاتی اساس قرار دیا گیا۔ پاکستان کی مقننہ کس پر مشتمل ہے؟ قومی اسمبلی اور سینٹ۔ پاکستان کی مقننہ قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے جس میں قانون سازی ہوتی ہے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی دستور ساز اسمبلی کو کب برخاست کیا؟ 1954 میں۔ دوسری دستور ساز اسمبلی کب منتخب ہوئی؟ 1955 میں۔ پاکستان نے پہلا آئین کتنے سال بعد حاصل کیا؟ 9 سال بعد۔ پاکستان نے 1956 میں تقریباً 9 سال بعد پہلا آئین حاصل کیا۔ پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ 23 مارچ 1956 کو۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا اور 1958 کو معطل کر دیا گیا۔ 23 مارچ 1956 کو پہلے آئین کے تحت اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے۔ پہلا آئین کس نے پیش کیا؟ چودھری محمد علی۔ چودھری محمد علی جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے پہلا آئین بنایا اور اسے پیش کیا۔
1956 کے آئین کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ درجہ ذیل ہیں۔ 234 آرٹیکلز تھے، 13 پوائنٹس تھے اور 6 سکیڈولز تھے۔ 1956 کے آئین میں یہ واضح کیا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ کنٹری نیم اسلامک پبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ یونیکیمرل لیجسلیچر تھی، یعنی کہ ایک ایوان پر مشتمل تھی۔ پارلیمنٹری سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ صدر کی عمر 40 سال اور مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ جو بھی قانون بنایا جائے گا اسے اسلامی قوانین کے تحت بنایا جائے گا۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ اردو اور بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ کراچی۔ اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ کب بنایا گیا؟ 1960 میں۔ 1960 میں اسلام آباد کیپٹل کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی اور راولپنڈی کو عارضی کیپٹل بنایا گیا اور آفیشلی 14 اگست 1967 کو کیپٹل اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ ملک میں پہلا مارشل لا کب لگا؟ 7 اکتوبر 1958 کو۔ پہلا مارشل لا کس نے لگایا؟ اسکندر مرزا، جنہوں نے 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کے پہلے صدر کا حلف اٹھایا تھا۔ انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا، جس کے چند دن بعد ایوب خان نے ملک کا چارج سنبھال لیا اور انہیں فارغ کر دیا۔ صدر ایوب خان نے ملک میں دوسرا آئین کب نافذ کیا؟ 8 جون 1962 کو۔ 1962 کا آئین کس نے منسوخ کیا؟ جنرل یحییٰ خان نے۔ جنرل یحییٰ خان نے 26 مارچ 1969 کو 1962 کا آئین منسوخ کیا اور مارشل لا لگا دیا۔ 1962 کے آئین کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے اندر 250 آرٹیکلز تھے، 12 پارٹس تھے اور 3 سکیڈولز تھے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور یہ ریٹن فارم میں تھا۔ بیسک ڈیموکریسی سسٹم کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ ریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ تھا اس آئین میں۔ یونیکیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی ایک ایوان پر مشتمل تھی۔ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو بھی قانون بنائے جائیں گے وہ اسلامی قوانین کے تحت ہوں گے۔ جوڈیشری کا کام آئین کی تشریح کرنا تھا اور بنگالی اور اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ 2 جنوری 1965 کے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کا مقابلہ کس نے کیا؟ فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی، انہوں نے 2 جنوری 1965 کے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کا مقابلہ کیا۔ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ صدر محمد ایوب خان نے صدارت سے کب استعفیٰ دیا؟ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے صدارت سے استعفیٰ دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی جنگ کتنے دن تک جاری رہی؟ 17 دن تک۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1947-48 میں پہلی جنگ کشمیر کی وجہ سے ہوئی۔ معاہدہ تاشقند صدر ایوب خان اور بھارت کے کون سے وزیر اعظم کے درمیان ہوا؟ لال بہادر شاستری۔ 10 جنوری 1966 کو تاشقند کے مقام پر پاکستان کے صدر ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان امن معاہدہ ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ ہندوستانی اور پاکستانی افواج تنازع سے پہلے کے مقام پر واپس چلے جائیں گی۔ دونوں اقوام ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی۔ اقتصادی اور سفارتی تعلقات بحال ہوں گے۔ دونوں رہنما دونوں ممالک کے اچھے تعلقات کی تعمیر کی سمت میں کام کریں گے۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے کب مارشل لا نافذ کیا؟ 26 مارچ 1969 کو۔ جنرل یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر کب جاری کیا؟ 1970 کو۔ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت کب انتخابات ہوئے؟ دسمبر 1970۔ دسمبر 1970 میں اس وقت کوئی آئین نہیں تھا کیونکہ 1969 میں آئین کا معطل کر دیا گیا تھا۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت انتخابات کروائے۔ 1970 کے انتخابات میں 2 میجر پارٹیز میں مقابلہ تھا۔
جس میں مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے 86 سیٹیں حاصل کی اور شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 167 سیٹیں حاصل کی۔ سیٹوں کے تناسب سے عوامی لیگ کو حکومت بنانی چاہیے تھی، لیکن یحییٰ خان اس کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت بنانے میں مدد فراہم کی، جس پر ملک میں اختلافات پیدا ہو گیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ اس میں اپنوں کی غلطی اور بھارت کی مداخلت کی وجہ سے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ کب ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا؟ 16 دسمبر 1971 میں۔ 16 دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا۔ شملہ معاہدہ کب ہوا؟ 2 جولائی 1972 کو۔ 2 جولائی 1972 کو بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے کیپٹل شملہ میں پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں طے پایا کہ پاکستان بنگلہ دیش کو الگ ملک کے طور پر تسلیم کرے گا۔ لائن آف کنٹرول کو 17 ستمبر 1971 کی سیز فائر لائن کو تسلیم کیا جائے گا۔ 93,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور ریاستی مذاکرات میں تیسرے فریق کے شامل نہ ہونے پر دونوں ممالک نے رضامندی ظاہر کی۔ فروری 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کہاں ہوئی؟ لاہور میں۔ پاکستان کا تیسرا آئین کب منظور ہوا؟ 10 اپریل 1973 کو۔ پاکستان کے تیسرے آئین میں پہلی ترمیم 1974 میں ہوئی، جس میں پاکستان کے حدود اربع کا تعین کیا گیا۔ دوسری ترمیم 7 ستمبر 1974 کو ہوئی، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور اب تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ پاکستان کا تیسرا آئین کب نافذ ہوا؟ 14 اگست 1973 کو۔ 1973 کے آئین کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں 280 آرٹیکلز تھے اور 7 سکیڈیولز تھے۔ ریٹن فارم میں تھا۔ کنٹری نیم اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ پارلیمانی نظام حکومت انٹروڈیوس کروایا گیا۔ بائی کیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی یہ 2 ایوانوں پر مشتمل تھا۔ فیڈرل سسٹم تھا، یعنی ایک وفاق ہوگا، اس کے نیچے اس کے یونٹس یعنی کہ صوبے ہوں گے۔ پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اسٹیٹ ریلیجن اسلام کو ڈکلیئر کیا گیا۔ پبلک کے لیے فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی دی گئی کہ لوگوں کو بولنے کا حق دیا جائے گا۔ امینڈمنٹ پروسیس تھا، یعنی کہ آئین کے تحت ترامیم کی جا سکتی ہیں اور آزاد عدلیہ کی ضمانت دی گئی۔ پاکستان میں دوسرے عام انتخابات کب ہوئے؟ 7 مارچ 1977 کو۔ دوسرے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان میں تیسرا مارشل لا کس نے لگایا؟ جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں تیسرا مارشل لا لگایا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے ملک سے مارشل لا کب اٹھایا؟ 30 دسمبر 1985۔ 30 دسمبر 1985 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک سے مارشل لا اٹھایا۔ جنرل محمد ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو طیارہ حادثہ میں بہاولپور کے مقام پر شہید ہو گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو کب پھانسی دی گئی؟ 4 اپریل 1979 کو۔ پاکستان غیر وابستہ تحریک یعنی کہ نان الائن موومنٹ کا ممبر کب بنا؟ 1979 میں۔ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام کب نافذ ہوا؟ 1980 میں۔ پاکستان میں کب غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے گئے؟ 1985 میں۔ 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے اور کس کی حکومت قائم ہوئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ 1990 کے انتخابات میں کون وزیر اعظم بنا؟ نواز شریف۔ 1993 کے انتخابات کے نتیجے میں کون وزیر اعظم بنا اور سردار فاروق لغاری صدر بنے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو۔ 1993 کے انتخابات کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور سردار فاروق لغاری صدر بنے۔ فروری 1997 کے عام انتخابات میں کس پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی؟ مسلم لیگ نواز نے 1997 کے انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل کی اور نواز شریف وزیر اعظم بنے۔
12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کا تختہ کس نے الٹ دیا؟ جنرل پرویز مشرف نے۔ کارگل کی جنگ کب لڑی گئی؟ 1999 میں۔ 12ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے اور کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ 10 اکتوبر 2002۔ 10 اکتوبر 2002 میں 12ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے اور مسلم لیگ کاف نے اکثریت حاصل کی اور میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے۔ میر ظفر اللہ جمالی کے بعد چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے اور ان کے بعد شوکت عزیز ملک کے وزیر اعظم بنے۔ پرویز مشرف نے ملک میں کب ایمرجنسی لگائی اور آئین کو معطل کر دیا؟ 3 نومبر 2007 میں۔ 13ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے؟ 18 فروری 2008 میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور 2013 کے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بنے اور صدر ممنون حسین بنے۔ 2013 کے عام انتخابات میں جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ملک میں دہشت گردی عروج پر تھی، تو دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے پاک فوج نے 15 جون 2014 کو آپریشن ضرب عضب شروع کیا۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کا سانحہ کب پیش آیا؟ 16 دسمبر 2014 میں۔ 16 دسمبر 2014 میں دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کر دیا جس میں 100 سے زائد بچے شہید ہو گئے۔ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان قومی اسمبلی سے کب منظور ہوا؟ 24 دسمبر 2014 میں۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بعد دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے 24 دسمبر 2014 کو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان قومی اسمبلی سے منظور ہوا۔ 15ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے؟ 2018 میں۔ 2018 کے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان تحریک انصاف۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت تو حاصل نہیں کر سکی، لیکن اس نے ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف، جے ڈی اے اور کچھ اور جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، جس میں وزیر اعظم عمران خان بنے اور صدر ڈاکٹر عارف علوی بنے۔ ایوان بالا سینٹ میں کتنی نشستیں ہیں؟ 100۔ سینٹ کے اراکین کی مدت 6 سال ہوتی ہے۔ آدھے سینیٹرز 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نئے الیکشن ہوتے ہیں۔ آدھے سینیٹرز اگلے 3 سال بعد ریٹائر ہوتے ہیں، جس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور نئے اراکین منتخب ہوتے ہیں۔ موجودہ سینٹ کے جو اراکین ہیں 2021 کے الیکشن کے بعد اس میں اراکین کی تعداد 100 ہے۔ اس سے پہلے سینٹ میں نشستوں کی تعداد 104 تھی۔ فاٹا کے پی کے میں ضم ہونے کے بعد فاٹا کی 8 نشستیں ختم ہو گئی، 4 سینیٹر ان کی ریٹائر ہو گئے ہیں اور 4 رہ گئے ہیں، اس وجہ سے تعداد 100 ہے۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد سینٹ کی نشستوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ 96۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد فاٹا کو کے پی کے میں ضم کر دیا گیا ہے۔ فاٹا کی 8 نشستیں ختم کر دی گئی ہیں، 4 سینیٹرز ان کے ریٹائر ہو گئے اور 4 رہ گئے ہیں، اس وجہ سے سینٹ کی موجودہ اراکین کی تعداد 100 ہے اور 2024 کے بعد سینٹ کے اراکین کی تعداد 96 ہو جائے گی۔ سینٹ کے موجودہ ارکان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ چاروں صوبوں سے 23 ارکان ہیں، اسلام آباد کیپٹل سے 4 اراکین ہیں اور فاٹا میں سے بھی 4 اراکین ہیں۔ فاٹا کے 8 اراکین سے جن میں سے 4 2021 میں ریٹائر ہو گئے ہیں اور اس پر دوبارہ انتخابات نہیں ہوئے، اور جو بقایا 4 ہیں وہ بھی 2024 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور 25ویں آئینی ترمیم کے بعد 2024 میں سینٹ کے اراکین کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ ہر صوبے سے 23 ارکان ہوں گے اور اسلام آباد کیپٹل سے 4 اراکین ہوں گے اور ٹوٹل 96 سینیٹرز ہوں گے سینٹ میں۔ ایوان زیری قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد کتنی ہے؟ 342۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ 336۔
25ویں آئینی ترمیم کے بعد یعنی کہ فاٹا کو کے پی کے میں ضم کر دیا گیا ہے اور اس کی نشستیں بھی کے پی کے میں ضم کر دی گئی ہیں. اس کے بعد قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 342 سے کم ہو کر 336 ہو گئی ہے. قومی اسمبلی کی موجودہ نشستوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. پنجاب سے 183 ممبرز ہیں، سندھ سے 75، کے پی کے سے 43، بلوچستان سے 17، فاٹا سے 12 اراکین ہیں اور فیڈرل کیپٹل سے 2 ممبرز ہیں اور ٹوٹل 342 کینڈیڈیٹس ہیں. اور 25ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کہ مئی 2018 میں ہوئی ہے، اس میں سیٹوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. پنجاب کی سیٹیں کم ہو کر 173 ہو گئی ہیں، سندھ کی سیم ہے 75، کے پی کے کی اراکین کی تعداد 43 سے 55 ہو گئی ہے، بلوچستان کے اراکین کی تعداد 20 ہو گئی ہے، فیڈرل کیپٹل کی بھی ایک سیٹ انکریز ہو گئی ہے اور ٹوٹل سیٹس 336 ہو گئی ہیں. اور ان دونوں کا کمپیریزن ہے 25ویں آئینی ترمیم سے پہلے اور بعد کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پنجاب اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 371. سندھ اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ بلوچستان اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 65. خیبر پختونخوا اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 145. 25ویں آئینی ترمیم کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کی نشستیں 124 سے بڑھ کر 145 ہو گئی ہیں اور ان پر انتخابات بھی مکمل ہو گئے ہیں. موجودہ صوبائی اسمبلیوں میں نشستوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. بلوچستان اسمبلی کی 65 سیٹس ہیں، کے پی کے کی 145، پنجاب کی 371، سندھ اسمبلی کی 168 سیٹس ہیں. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہوتی ہے اور ہر 5 سال بعد نئے الیکشن ہوتے ہیں اور نئی حکومت بنتی ہے. کون قانون سازی کا کام کرتی ہے؟ مقننہ یعنی کہ پارلیمنٹ جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ شامل ہیں، یہ قانون سازی کا کام کرتے ہیں. مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو کون لاگو کرتی ہے؟ انتظامیہ. وفاق کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ. صوبے کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ ہائی کورٹ. پاکستان میں ملک کا سربراہ کون ہے؟ صدر. پاکستان میں انتظامیہ کا سربراہ کون ہے؟ صوبے کا انتظامی سربراہ کون ہوتا ہے؟ چیف سیکرٹری. گورنر کا صدر دفتر کہاں ہوتا ہے؟ صوبائی دارالحکومت. پاکستان میں صوبے کا سربراہ کون ہے؟ گورنر. پاکستان میں صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعلیٰ. پاکستان کا موجودہ ڈھانچہ کس دستور کے تحت کام کر رہا ہے؟ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. گلگت بلتستان اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 33. گلگت بلتستان کی تیسری قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے؟ 15 نومبر 2020. 15 نومبر 2020 میں گلگت بلتستان کی تیسری قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اکثریت حاصل کی. گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی میں نشستوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. اس میں جنرل نشستوں کی تعداد 24 ہے، وومن کے لیے 6 سیٹیں اور ٹیکنوکریٹ کے لیے 3 سیٹیں مختص ہیں اور ٹوٹل 33 سیٹیں ہیں. آزاد جموں کشمیر اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 53. 2021 جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان تحریک انصاف نے. 25 جولائی 2021 کو جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے اکثریت حاصل کی. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نشستوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. جنرل نشستوں کی تعداد 45 ہے، وومن اراکین کی تعداد 5 ہے، ٹیکنوکریٹ علماء اور ایجے کے نیشنل ریزائڈنگ ابروڈ ممبرز کی ایک سیٹ ہے. ٹوٹل 53 سیٹس ہیں. پاک آرمی کا جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کس شہر میں واقع ہے؟ راولپنڈی میں. یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر. 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا، جس پر پاکستان کے افواج اور عوام نے اپنا بھرپور طریقے سے دفاع کیا اور ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے. پاک فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ اسلام آباد میں. پاک فضائیہ کا دن کب منایا جاتا ہے؟ 7 ستمبر کو. پاکستان نیوی کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟
اسلام آباد میں۔ پاکستان نیوی کا دن کب منایا جاتا ہے؟ 8 ستمبر کو۔ یوم پاکستان کب منایا جاتا ہے؟ 23 مارچ کو۔ 23 مارچ 1940 کے دن لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی اور ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سرپرائز ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 27 فروری کو۔ فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کے شہر بالا کوٹ پر ایئر سٹرائک کی، جس کے جواب میں 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں بھارت کے دو مگ طیاروں کو گرایا اور ان کے ایک پائلٹ کو گرفتار بھی کر لیا، اور ہر سال 27 فروری کو سرپرائز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم کشمیر کب منایا جاتا ہے؟ 5 فروری کو۔ ہر سال 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر یوم کشمیر منایا جاتا ہے۔ یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ 28 مئی۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے نواز شریف کی قیادت اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی انتھک محنت کی وجہ سے بھارت کے ایٹمی حملوں کے جواب میں داغی کے مقام پر 5 ایٹمی دھماکے کیے، جس کی وجہ سے ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن پاکستان کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔